میں پروگرام کی کارروائی بڑھاتے ہوئے اب میں دوسرے ریسرچ اسکالر جناب محمد مرجان علی کو دعوت دیتا ہوں، وہ اسٹیج پر آئیں۔ آپ کا تعلق چھپرا یونیورسٹی سے ہے، جو چھپرا سے تشریف لائے ہیں اور آج کے سیمینار کی عنوان کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی بات کو سامنے رکھیں۔ السلام علیکم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ پر ایک نظر۔ کسی بھی قوم کی ترقی کی سب سے مضبوط بنیاد اس کے باشندگان کی تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو شعور، سمجھ بوجھ اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ اگر کسی ملک کے بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تو وہ ملک نہ صرف سائنسی اور تکنیکی میدان میں پیچھے رہ جاتا ہے، بلکہ اس کی سماجی، معاشی اور سیاسی ترقی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر بچے کو بغیر کسی تفریق کے، چاہے وہ ذات، مذہب، جنس یا معاشی حیثیت کی بنیاد پر ہو، تعلیم حاصل کرنے کا یکساں اور منصفانہ موقع فراہم کیا جائے۔ اسی بنیادی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت ہند نے تعلیم کو محض اختیار کے طور پر نہیں بلکہ ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کرنے کی سمت ایک سنجیدہ کوشش شروع کی۔ اس سوچ کا عملی اظہار ہمیں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے، جس نے تعلیم کے شعبے میں ایک نئی سمت متعین کی۔ یہ قانون نہ صرف بچوں کو تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے بلکہ حکومت کو بھی اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ ہر بچے تک معیاری تعلیم کی سہولت کو یقینی بنائے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کو ہندوستانی تعلیمی نظام کی تاریخ میں ایک نہایت اہم، مؤثر اور انقلابی قدم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے پہلی بار تعلیم کو قانونی طور پر ہر بچے کا حق قرار دیا۔ اس قانون کے ذریعے نہ صرف اسکولوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے، سماجی برابری کو فروغ دینے اور محروم طبقات کو تعلیم کے دائرے میں شامل کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ ایسے میں یہ قانون صرف ایک پالیسی نہیں رہا بلکہ ایک ایسا مضبوط عزم بن گیا جو ایک تعلیم یافتہ، باشعور اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہفتہ تعلق کا قانون محض ایک عام یا رسمی قانون نہیں ہے بلکہ یہ ایک جامع اور دور اندیش سوچ کا نتیجہ بھی ہے، جس کے پیچھے کئی اہم مقاصد کار فرما ہیں۔ ان مقاصد کا بنیادی ہدف ہندوستان کے تعلیمی نظام کو ایسا بنانا ہے جو نہ صرف مساوی ہو بلکہ ہر بچے کے لیے قابل رسائی اور مؤثر بھی ہو۔ یہ قانون اس یقین پر بھی مبنی ہے کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اس تک رسائی میں بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس قانون کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملک کے ہر بچے تک تعلیم کی سہولت پہنچائی جائے، جو یونیورسلائزیشن آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ چاہے وہ کسی بھی سماجی یا معاشی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو، تعلیم سے محروم نہ رہے اور ہر ایک کے لیے اسکول کے دروازے کھلے ہوں۔ دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ 6 سے 14 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کو مکمل طور پر مفت اور لازمی تعلیم فراہم کی جائے تاکہ غربت یا وسائل کی کمی کسی بھی بچے کی تعلیم میں رکاوٹ نہ بنے۔ تیسرا مقصد معاشرے میں برابری اور سماجی انصاف کو فروغ دینا ہے، کیونکہ تعلیم وہ طاقتور ذریعہ ہے جو غریب اور امیر کے درمیان فرق کو کم کر سکتی ہے اور سب کو یکساں مواقع فراہم کر سکتی ہے۔ چوتھا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے کمزور اور نظر انداز کر دیے گئے طبقات جیسے لڑکیاں، پسماندہ برادریاں، اقلیتیں اور خاص طور پر معذور بچے بھی تعلیم کے مکمل حق سے مستفید ہو سکیں۔ موجودہ تعلیمی پالیسی میں بھی اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ معذور بچوں کو 6 سے 18 سال کی عمر تک تعلیمی دھارے سے جوڑا جائے تاکہ وہ بھی خود مختار اور باوقار زندگی گزار سکیں۔ پانچواں اہم مقصد تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ صرف اسکولوں کی تعداد میں اضافہ کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ وہاں معیاری تعلیم، تربیت یافتہ اساتذہ اور مناسب تعلیمی ماحول فراہم کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قانون اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ اسکولوں میں بنیادی سہولیات جیسے صاف پانی، بیت الخلاء اور بیٹھنے کی مناسب جگہ ہر بچے کو میسر ہو۔ آخر میں اس قانون کا ایک نہایت اہم مقصد یہ ہے کہ تعلیم کو ایک بنیادی حق کا درجہ دے کر حکومت کو اس کی فراہمی کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار بنایا جائے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری وہاں کی موجودہ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ قانون نہ صرف بچوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے بلکہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد بھی رکھتا ہے جہاں ہر فرد کو سیکھنے اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع حاصل ہو۔ ہندوستان میں تعلیم کو بنیادی حق کا درجہ دینے کی سب سے اہم اور تاریخی قدم سن 2002 میں اٹھایا گیا جب پارلیمنٹ میں آئین میں 86ویں ترمیم کو منظور کیا۔ اس ترمیم کے ذریعے آئین ہند میں آرٹیکل 21A شامل کیا گیا جس میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا گیا کہ ریاست 6 سے 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرنے کی پابند ہوگی۔ یہ قدم دراصل اس بات کا اعتراف بھی تھا کہ تعلیم کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے اور اس کے بغیر نہ تو فرد کی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی قوم کی۔ قانون صرف آئین میں اس حق کو شامل کر دینا کافی نہیں تھا کیونکہ عملی سطح پر اس کے نفاذ کے لیے ایک جامع اور تفصیلی قانون کی ضرورت تھی، ایک ایسا قانون جو یہ واضح کرے کہ تعلیم کس انداز میں فراہم کی جائے، حکومت اور متعلقہ اداروں کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اسکولوں کا ڈھانچہ اور نظام کیسا ہوگا اور سب سے بڑھ کر بچوں کے حقوق کا تحفظ کس طرح یقینی بنایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ 2002 سے لے کر 2009 عیسوی تک اس موضوع پر مسلسل غور و فکر اور بحث و مباحثہ جاری رہا۔ اس دوران مختلف سرکاری اور غیر سرکاری کمیٹیوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، تعلیمی ماہرین اور سماجی کارکنوں نے قیمتی تجاویز دی اور عوامی سطح پر بھی یہ شعور تیزی سے پھیلنے لگا کہ اگر تعلیم کو حقیقی معنوں میں ایک حق کے طور پر نافذ نہ کیا گیا تو ملک کے کروڑوں بچے ہمیشہ کے لیے تعلیمی مواقع سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ احساس رفتہ رفتہ ایک مضبوط عوامی مطالبے کی شکل اختیار کر گیا۔ بالآخر اس طویل غور و فکر اور مشاورت کے بعد سن 2009 میں پارلیمنٹ نے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کو منظور کر لیا۔ اس قانون کو 1 اپریل 2010 سے پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اس کے نفاذ کے ساتھ ہی پہلی بار تعلیم کو مکمل طور پر ایک بنیادی حق کی حیثیت حاصل ہو گئی، جس نے ہندوستان کے تعلیمی نظام میں ایک نئی روح پھونک دی۔ یہ قانون نہ صرف ایک قانونی دستاویز بلکہ ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ریاست کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ ہر بچے تک تعلیم کے رسائی کو یقینی بنائے۔ اس طرح RT ایکٹ نے ہندوستان میں تعلیم کے میدان میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنے کی سمت میں اہم کردار ادا کیا جہاں ہر بچے کو سیکھنے اور آگے بڑھنے کا مساوی حق حاصل ہو۔ اس قانون میں متعدد اہم دفعات شامل کی گئی ہیں جن کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تعلیم حقیقی معنوں میں ہر بچے تک پہنچے اور کوئی بھی بچہ اس سے محروم نہ رہ جائے۔ ان دفعات کے ذریعے نہ صرف تعلیمی رسائی کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ تعلیمی نظام کو زیادہ منظم، منصفانہ اور مؤثر بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 6 سے 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بچے سے فیس یا کسی قسم کا خرچ وصول نہیں کیا جائے گا اور ریاست اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ ہر بچہ اسکول میں داخل ہو اور اپنی بنیادی تعلیم مکمل کرے۔ اسی کے ساتھ ہی والدین کی بھی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں سنجیدگی سے ذمہ دار ہوں۔ دوسری اہم دفعہ یہ ہے کہ نجی پرائیویٹ اسکولوں میں بھی 25% نشستیں غریب اور کمزور طبقات کے بچوں کے لیے مخصوص ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد معاشرے کی برابری کو فروغ دینا اور مختلف طبقوں کے بچوں کو ایک ہی تعلیمی ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے تاکہ سماجی فاصلے کم ہوں اور ایک امن معاشرہ تشکیل پا سکے۔ تیسرے اہم جزء کے تحت ابتدائی جماعتوں میں بچوں کو بغیر امتحان کی اگلی کلاس میں ترقی دینے کا اصول متعارف کرایا گیا ہے جسے نو ڈیٹینشن پالیسی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے امتحان کے خوف سے تعلیم چھوڑنے پر مجبور نہ ہوں اور ان کی سیکھنے کی رفتار کو مثبت انداز میں برقرار رکھا جا سکے۔ اگرچہ بعد میں اس پالیسی میں کچھ تبدیلیاں کی تاہم اس کا بنیادی مقصد بچوں کو تعلیمی نظام برقرار رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس قانون میں یہ بھی لازم قرار دیا گیا کہ ہر اسکول میں اساتذہ کی مناسب تعداد موجود ہو تاکہ طلباء کو بہتر انداز میں تعلیم دی جا سکے۔ اساتذہ کی تربیت اور ان کی اہلیت پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے تاکہ تعلیم کا معیار بلند ہو۔ مزید یہ کہ اسکولوں کا فاصلہ بچوں کے گھروں سے زیادہ نہ ہو تاکہ خاص طور پر دیہی علاقوں کے بچے آسانی سے اسکول جا سکیں اور انہیں طویل فاصلہ طے نہ کرنے پڑے۔
इसी तरह स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को भी लाजमी करार दिया गया है, जिनमें साफ सुथरे बैतुलखला, पीने के साफ पानी के इंतजाम, बैठने की मुनासिब जगह और एक मकबूल तालीमी माहौल शामिल है। ये तमाम सहूलियात इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे न सिर्फ स्कूल आए बल्कि खुशगवार माहौल में बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकें। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये बात इस बात की अक्कासी करती है कि यह कानून सिर्फ तालीम की फराहमी तक महदूद नहीं बल्कि एक ऐसा जामे निज़ाम कायम करने की कोशिश है जो हर बच्चे को बाइज्जत, मियारी और मसावी तालीम फराहम कर सके। किसी भी कानून की हकीकी कामयाबी इस बात पर मुनहसर होती है कि वह अमली तौर पर किस हद तक नाफिज हो सका है और इसके असरात ज़मीनी सतह पर किस कदर नुमायां नजर आते हैं। अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट का जायजा लिया जाए तो ये बिलाशुबा एक नहायत अहम और मुफीद और दुरुस्त नताइज रखने वाला कानून है, लेकिन इसके बावजूद ये मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह इसके नफाज में दरपेश अमली मुश्किलात और वसाइल की कमी है। मुल्क के कई हिस्सों में स्कूलों की इमारतें तो कायम कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ मुनासिब तादाद में तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी पाई जाती है, जिसके बाद तलबा को मेयारी तालीम फराहम नहीं हो पाती। बाज़ मकामात पर असातिज़ा तो मौजूद तो है, लेकिन तदरीस का मेयार तसल्ली बख्श नहीं है, जिससे बच्चों की तालीमी कारकर्दगी मुतासिर होती है। इस तरह प्राइवेट स्कूलों में 25% रिजर्वेशन का जो उसूल मुकर्रर किया गया था वो भी कई जगहों पर पूरी तरह नाफिज नहीं हो सका, जिसकी वजह से गरीब और कमज़ोर तबकात के बच्चों को वो मौक़े हासिल नहीं हो पाते जो इस कानून के तहत फराहम किए जाने चाहिए थे। इसके अलावा कई रियासतों को माली वसाइल और बुनियादी सहूलियात की फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से तमाम स्कूलों को यकसा और मियारी सहूलियात फराहम करना मुमकिन नहीं हो पाता। देही और दूर दराज इलाकों में आज भी ऐसे बेशुमार बच्चे मौजूद हैं जो मुख्तलिफ समाजी और माशी रुकावटों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। खास तौर पर माजूर बच्चों के लिए मुनासिब सहूलियात, तरबियत याफ्ता अमला और खुसूसी तालीमी वसाइल अभी तक मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं किए जा सके, जिसके बाद वो भी तालीमी धारे में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाते। तहम इन तमाम खामियों और चैलेंजेस के बावजूद ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि इस कानून के नफाज के बाद तालीमी मैदान में नुमायां और मुस्बत तब्दीलियां भी देखने को मिली हैं। स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की तादाद में खातिर खाह इजाफा हुआ है। खास तौर पर लड़कियों की तालीम में नुमायां बेहतरी आई है, जो एक मुस्बत समाजी तब्दीली की अलामत है। इसके अलावा मुआशरे में तालीम की अहमियत के हवाले से शऊर और बेदारी में भी इजाफा हुआ है और वालिदैन अब अपने बच्चों की तालीम के बारे में पहले से ज़्यादा संजीदा नजर आते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि अगर RTE एक्ट अभी अपनी मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं कर सका, लेकिन उसने हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम को एक मजबूत बुनियाद फराहम की है और मुस्तक़बिल में बेहतरी के वसी इम्कानात भी पैदा किए हैं। कुछ माहिरीन तालीम और समाजी मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि इस कानून में कई खामियां पाई जाती हैं जिन पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है ताकि इसे मज़ीद मुवस्सिर और जामे बनाया जा सके। उनके मुताबिक अगर राइट टू एजुकेशन एक मुस्बत और इनकलाबी कदम है, लेकिन इसमें बाज़ बुनियादी पहलू ऐसे हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। सबसे पहले और नुमायां खामी ये बताई जाती है कि इस कानून का दायरा-ए-कार सिर्फ 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों तक महदूद रखा गया है, जबकि तालीम की असल बुनियाद इससे भी पहले यानी कि इब्तदाई बचपन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में पड़ती है और इसी तरह 14 साल के बाद की तालीम में नहायत अहमियत की हामिल होती है। इस दायरे-कार की वजह से बहुत से बच्चे इस हक से महरूम रह जाते हैं जो एक मुकम्मल तालीमी निज़ाम के तस्वुर के खिलाफ है। दूसरी अहम कमी यह है कि अगरचे कानून तो बना दिया गया, लेकिन इसके मौसर नफाज के लिए दरकार माली वसाइल, बुनियादी ढांचा और इंतजामी तैयारी पूरी तरह फराहम नहीं हुई। कई रियासतों को फंड्स की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद स्कूलों की हालत, असातिज़ा की तादाद और तालीमी सहूलियात मुतासिर होती हैं। इससे जो वाज़ा होता है कि सिर्फ कानून साज़ी काफ़ी नहीं, बल्कि इसके लिए मजबूत अमली इक़दामात और वसाइल की फराहमी की ज़रूरी है। तीसरी मुश्किल प्राइवेट स्कूलों से मुताल्लिक है, जिन पर इस कानून के तहत खासी जिम्मेदारी आयद की गई है, खुसूसन 25% नशिस्तों के रिजर्वेशन के हवाले से। बात औक़ात ये जिम्मेदारी प्राइवेट इदारों और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात और तनाज़ात का बायस बन जाती है, जिससे कानून के नफाज में रुकावटें पैदा होती हैं। सबसे अहम और बुनियादी खामी ये समझी जाती है कि तालीम के मेयार, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर अभी भी वो तवज्जो नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी।
اگرچہ بچوں کا اسکولوں میں داخلہ پڑھنا ایک مثبت قدم ہے، لیکن اگر تعلیم کا معیار بہتر نہ ہو تو اس کا مقصد ادھورا رہ جاتا ہے۔ معیاری تعلیم کے لیے تربیت یافتہ اساتذہ، جدید تدریسی طریقے، مناسب اور بہتر تعلیمی ماحول نہایت ضروری ہے، جن پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ماہرین کے مطابق اگر ان خامیوں کو دور کر لیا جائے اور قانون کو مزید جامع وسائل سے بھرپور اور معیار پر مبنی بنایا جائے تو RTA نہ صرف زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے بلکہ واقعی ہر بچے کے لیے معیاری تعلیم کی ضمانت بھی بن سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ہندوستان کی تعلیمی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دور رس اثرات رکھنے والا قانون ہے، جس نے پہلی بار اس بات کو عملی شکل دی کہ تعلیم کسی خاص طبقے کی جاگیر نہیں بلکہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اس قانون نے نہ صرف تعلیم کے دائرے کو وسیع کیا بلکہ معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کو بھی تعلیمی دھارے میں شامل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد کئی مثبت تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں، جیسے کہ بچوں کے اسکول میں داخلے میں اضافہ، لڑکیوں کی تعلیم میں بہتری اور تعلیم کے تئیں سماجی شعور میں اضافہ، لیکن اس کے باوجود کچھ چیلنجز اب بھی موجود ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو مؤثر انداز میں ادا کرے، مناسب وسائل فراہم کرے اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے اور والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کو اولین ترجیح دیں اور اس عمل میں بھرپور تعاون کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا دار و مدار اس کے تعلیم یافتہ افراد پر ہوتا ہے۔ جب تک ملک کا ہر بچہ تعلیم یافتہ، باشعور اور باصلاحیت نہیں ہوگا، اس وقت تک حقیقی معنوں میں قومی ترقی کا خواب ادھورا ہی رہے گا۔ لہٰذا RTA کو صرف ایک قانونی دستاویز کے طور پر نہیں بلکہ قومی عزم اور اجتماعی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، جو ہندوستان کے روشن، ترقی یافتہ اور مساوی مستقبل کی بنیاد رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔